اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ انوار سحری ٹرانسمیشن میں مدنی چینل کا یہ سلسلہ الحمدللہ آپ یکم رمضان المبارک سے دیکھتے ہیں اور اس کی برکتیں ہم سب پانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام، مدنی اسلامی بھائی، مفتیان کرام، پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی اور محترم تجربہ کار اراکین شورا اور دیگر ذمہ داران دعوت اسلامی مدنی پھول دیتے ہیں، نعتیں سناتے ہیں، تلاوت قرآن پاک الحمدللہ ہوا کرتی ہے اور بہترین انداز میں اللہ کی رحمت سے ہم سحری کے مبارک انوار کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ رمضان المبارک اب اپنے اختتام کی طرف ہے اور اے کاش کہ ہمارا نام بھی ان میں آ جائے جن کی مغفرت ہو گئی ہے، جن پر انوار کی برسات ہوئی ہے، اور ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اس کے لیے ہمیں تڑپنے کی ادا اپنانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح مجھ سے کوئی مغفرت پانے والا کام ہو جائے، کوئی رب کی رضا والا عمل ہو جائے، اور اس کے لیے بندہ کوشش کرے اور ہر نیکی کو گویا اپنانے کی کوشش کرے کہ پتہ نہیں میرے رب کو کون سی پسند آ جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سحری کا بابرکت وقت خاص طور پر یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں استغفار اور ذکر کرنے والوں کی پذیرائی کی گئی، اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی ایک تربیت کا نتیجہ بھی ہے اور مدنی چینل کی ایک زبردست کاوش بھی ہے کہ سحری کے بابرکت وقت میں ہم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر کو لے کر آپ کے پاس آتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے مدنی چینل دیکھنے کو قبول کرے، اور جو حضرات اس سلسلے کو پرفارم کر رہے ہیں، جو یہاں موجود ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی جاں فشانی کے ساتھ ہمارے علماء کرام، مدنی اسلامی بھائی، مفتیان کرام وقت دیتے ہیں، اور یہ تقریباً 1 مہینے کا عرصہ ہو چکا الحمدللہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ آج اس کا 28 ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی کال سے، اپنے مشوروں سے ہمیں نوازتے رہا کریں۔ آپ کی بات، آپ کی کال، آپ کے مشورے ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ آن دا اسکرین کوئی ٹیم دیکھتے ہیں، اسی طرح بیہائنڈ دا اسکرین بھی ہماری ایک پوری پراپر ٹیم ہوتی ہے جو اس میں ورکنگ کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان حضرات کو بھی اللہ کریم خوش رکھے، دونوں جہانوں کی آبادی عطا فرمائے، اور یہ اپنے سحری کے وقت میں اور کئی جو ہیں افطار میں، سب کا اپنا اپنا معمول ہوتا ہے، جس طرح کے وقت ہوتے ہیں اس میں یہ ماشاءاللہ کیمرے پر کوئی ہے تو کوئی سوئچنگ پر ہے، کوئی ڈائریکشن پر ہیں، کوئی پروڈیوسنگ پہ ہے، اس طرح سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اور ماشاءاللہ سب کی ایک ہی نیت ہوتی ہے کہ مدنی چینل آپ تک پہنچے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مدنی چینل کا ساتھ دینا ہے، گھر گھر اسے کھلوانا ہے، اور سیکنڈلی مدنی چینل کے ساتھ اپنا ڈونیشن جو ہے وہ شیئر کرنا ہے۔ مدنی چینل کو خوب آپ اپنے عطیات دیجئے، اور دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ دیجئے، اپنے عطیات، اور خاص کر فطرہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کو دینے کی میں مدنی التجا آپ سے کروں گا۔ آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، لہٰذا نیت کر لیجئے ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے سلسلے میں شریک ہیں، اول تاخر سلسلے میں شرکت کریں گے، جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے، ہو سکا تو آگے بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے سلسلے میں خاص طور پر انشاءاللہ مفتی شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ اپنے فقہی مسائل، شرعی مسائل میں کوئی پریشانی ہے، روزے کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، آپ شیئر کیجئے۔ مدنی چینل پر آپ کے لیے اسکرین پر نمبرز فلیش کرتے رہتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مولانا راشد مدنی صاحب، مولانا منعم مدنی صاحب ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ، ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ ہر عاشق رسول کے دل کو بھا لیتا ہے، چھو لیتا ہے، گھر کر لیتا ہے، اور وہ ہے شفاعت مصطفیٰ کیا ہے، اور اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کیا رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ ضمناً انشاءاللہ دیگر موضوعات کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایک گلدستہ بنا کر آپ کو پیش کریں۔ مولانا راشد مدنی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، منعم مدنی بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاجی امین اتاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ امین بھائی آج تو بڑے جچ رہے ہیں، کیا بات ہے آپ کی۔ امین بھائی کو بھی زیارت کر رہے ہیں ہم، اور ماشاءاللہ میلاد رضا بھائی بھی بڑے پیارے نعت خواں ہیں، بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ان سے بھی کلام وغیرہ سنیں گے۔
اچھی اچھی نیتیں بھی کر لی ہیں ہم نے. آئیے آج کی پکچر دیکھتے ہیں. ایک روزانہ آپ کو خاموش پیغام ہم دیتے ہیں ایک منظر کے ذریعے، اور آپ بتاتے ہیں کہ آپ کیا سمجھے. جو بھی سمجھے، اگر دوسروں کو سمجھانے جیسا ہے تو ہم سے آپ شیئر کرتے ہیں. ایک تھوڑی سی اولڈ پکچر ہے یہ، لیکن آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں تو آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھے. چند لوگ ہیں جو چند باکسز کو آگے بڑھا رہے ہیں، دھکا دے رہے ہیں کسی سامان کو، اور ایک شخص ہے جو سرکل کو دھکا دے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کون آگے کون پیچھے، اور آپ نے بتانا ہے کہ اس میں آپ کیا سمجھے. آپ جو سمجھے آپ ہم سے شیئر کیجئے، اور نمبرز آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں. میسیجز مت کیجئے گا، صرف کالز پر ہی رابطہ فرمائیں. کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، کوئی نعت سننا چاہتے ہیں تو بھی ضرور ہمیں آپ آگاہ کیجئے اپنی فرمائش سے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی اس کو پیش کریں. آئیے تلاوت کلام پاک سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاجی امین اتاری صاحب سے کچھ اشعار نعت شریف کے ہو جائیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. امین بھائی وہ ہو جائے، کافی عرصے سے نہیں سنا آپ سے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. کچھ اشعار آپ کے ذہن میں ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے. جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے. ہر دل بنے میخانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ. ہر دل بنے میخانہ
ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانا دا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذات تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذات تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ پروانہ، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا تیرا دانا، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، ہر آرزو پر آئے سب حسرتیں پوری ہو، ہر آرزو پر آئے سب حسرتیں پوری ہو، وہ کان ذرا دھر کرے سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کرے سن لے میرا افسانہ، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جل
جانانا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہم سن رہے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا شان ہے اللہ والوں کے قلم کی، عشق رسول کے دریا بہتے ہیں ان کی نعتوں سے، سبحان اللہ۔ ان کی جو شانیں ہوتی ہیں یہ الگ ہوتی ہیں، ان کی زندگیاں بھی الگ ہوتی ہیں، ان کی نیچر بھی الگ ہوتی ہے۔ اللہ والے جو ہو جاتے ہیں راشد بھائی، اللہ والا جو ہو جاتا ہے پھر ہم اس کے اندر کیا تبدیلیاں دیکھتے ہیں؟ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسا بن جاتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور احادیث کا خلاصہ بھی ہے کہ اللہ والے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ تو اللہ والے جو ہیں جہاں ظاہری ہدایت کا سبب بنتے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو نعمتیں ملتی ہیں، روایات کا خلاصہ ہے کہ یہ اللہ والے نعمتیں پہنچنے کا بھی ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والے غصہ کرتے ہیں کیا؟ دیکھیں، اللہ کا جو اللہ والے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا پسندیدہ بندہ، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا، اللہ کا بندہ اور اللہ کا حقیقی دوست جو ہے وہی ہوگا جو اچھی صفات کا حامل ہوگا، اور جن صفات سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے ان صفات سے اجتناب کرنے والا ہوگا۔ تو غصہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ عموماً غصہ جو ہے، عام طور پر جو غصے کی صورتیں ہیں اور جو غصہ نافذ کیا جاتا ہے وہ شرعاً ممنوع ہی ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان کو غصہ جو ہے کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جہاں غصہ ظاہر کرنا ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن عموماً غصے کی تباہ کاریاں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے وصیت کے لیے عرض کی کہ مجھے وصیت اور نصیحت کیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جامع معنی الفاظ میں ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، ولک الجنہ، اور تمہارے لیے حضرت ابو درداء جنت ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً وہ۔ جی، مختلف صحابہ کرام کا یہ ملتا ہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو، ولک الجنہ، اچھا، تمہارے لیے جنت ہے۔ کیا بات۔ ایک بزرگ کا آج میں کال پڑھ رہا تھا، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جو 40 کی شرح ہے عربی میں، اس میں ایک بزرگ کا فرمان آپ ذکر کرتے ہیں کہ غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے، انسان طیش میں آتا ہے، تو پھر انسان عاقل ہونے کے باوجود عقل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور بسا اوقات ایسے معاملات کر جاتا ہے غصے میں کہ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو افسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی مثال جو ہے طلاق کی، جو ہمارے معاشرے کا ایک ناصور ہے کہ بات بات پر طلاق ہو جاتی ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں گے تو تقریباً طلاق کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ غصے کی حالت میں ہوتی ہیں۔ پھر وہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ غصے میں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ غصے کی وہ کیفیت کے عقل کام کرنا ہی چھوڑ دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اس کی شرعی ثبوت ہوں تو پھر طلاق نہ ہو، لیکن عموماً غصے ہی میں طلاق ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی تحفے میں تو طلاق دیتا نہیں ہے، آج تمہاری سالگرہ ہے چلو تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایسا تو کوئی نہیں کرے گا، غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے۔ ہاں، غصے میں طلاقیں ہوتی ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، سگا بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اور نہ جانے دین اور دنیا کے کیسے کیسے خسارے انسان مول لیتا ہے اس غصے کی نحوست کی وجہ سے۔ اچھا، طلاق کی بات ہوئی تو مجھے یہ بتائیے کہ 3 طلاق جو دیتے ہیں، 3 طلاق دی، بعض لوگ سمجھتے ہیں 3 طلاق دیں گے تو ہی طلاق ہوگی، تو کیا 1 طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو مفتی صاحب بھی آ رہے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے، آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ طلاق تو 1 بھی ہو جائے گی نا، 1 دیں گے تب بھی؟ دیکھیں، 1 بھی ہو جائے گی، اور اگر بعض طلاق لوگ یہ سمجھتے ہیں 3 طلاق نہیں دیں گے نا تو طلاق ہی نہیں ہوگی، وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ 1 تھپڑ مارا تو 1 ہے، 3 ماریں گے تو کس کے لگیں گے، تو اسی طرح 3 طلاق دیں گے تو زیادہ پڑ جائے کام گا، پکا ہوگا، اپنا ہی نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ بس اپنی جہالت ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو نکاح کے ضروری احکامات اور زوجین کے جو معاملات ہیں اور طلاق وغیرہ کے جو احکامات ہیں یہ سیکھنا بندے پر شرعاً لازم ہو جاتا ہے۔ علم دین سے جہالت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی، اب ایسا ہو گیا کہ اب اس کا ایک ہی شرعی طریقہ ہے، وہ جب شرعی طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ اب حلال ہونے کی یہ صورت ہے تو پھر وہ نفس پر بڑی گراں ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایک الگ ہی معاملہ ہے نا اس کی طرف، میں کہہ رہا ہوں غصہ کریں کیوں کہ پھر اس طرف آئیں، اور خاص طور پر جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے پر غصے کی جو عادت بن جاتی ہے، پھر مرد جو ہے نا وہ ادھر ہی رکھتا ہے، طلاق کا جو لفظ ہے نا، طلاق دے دوں گا، زیادہ نہیں بات کر، طلاق دے دوں گا، مجھ سے لڑتی رہتی ہے میں طلاق دے دوں گا، میرا فون نہیں اٹھاتی ہے میں طلاق،
ارے بھائی بار بار ایک ہی بات کرتے رہتے ہو، پھر جو ہے نا آخری پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دے ہی دیتا ہے، اللہ نہ کرے. تو بھائی اس کو ڈسکس بھی نہ کریں، اس کو اپنے غصے میں اس کو کوئی بم کی طرح نہ یوز کریں کہ جدھر کوئی پرابلم ہوئی چنگاری کی طرح دیتے رہے، اور بات بول 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 کے بھی اس کی اہمیت بھی ختم کر دیتے. وہ پھر سامنے والا بھی کہتا ہے امین بھائی یہاں پہ دے دو یار، حالانکہ وہ نادان ہے بولنے والی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ غصے میں وہ بھی دے دو کیا ہو جائے گا، دے دو کیا ہو جائے گا. تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح سے معاملہ رکھے کہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ رکھے، اور یہ بات تو کرے ہی نہیں. کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی غصہ ہو، مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ کتنا بھی غصہ ہو اس کو ڈسکس، اس جملے کو نہیں لانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی غصہ تو فطری عمل ہے، آ ہی جاتا ہے. غصے کا آنا یہ برا نہیں ہے، اور غصہ یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے. غصے کا استعمال برا ہے کہ بھئی غصہ تو آ گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ غصے کا استعمال کیسا کرتا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو یہ سکتا. غلط بات ہے نا. غصہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے، غصہ آ ہی جاتا ہے، یہ فطری عمل ہے. لیکن غصے کا استعمال کیسا ہے؟ ہمارے اکابرین کا جو ہے وہ ان کی سوچ کیا ہوا کرتی تھی، اور وہ غصے کا استعمال کب کرتے تھے اور کب نہیں کرتے تھے. جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں لازمی سی بات ہے، اور جہاں پر کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. سبحان اللہ. اور واپس ذرا ایک بار مکرر، کتنی پیاری بات کی آپ نے. پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، تو وہ پہلوان نہیں. ہمارے ہاں تو یہی معیار ہے پہلوانی کا کہ بھئی وہی ہے پہلوان تو ہوتا ہی وہ ہے نا جو دوسرے کو پچھاڑ دے. لیکن حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے. یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس وقت دیکھا جائے تو سب سے بڑا وار اپنے نفس کو پچھاڑنا ہی تو ہے. اس نے اس کو پچھاڑ دیا تو وہ ہے نا اژدہا مارا، شیر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا. سارے نفس امارہ کو گھر مارا. تو اس حوالے سے کہ پہلوان وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے. اور حدیث پاک کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو بندہ غصے میں اپنے آپ کو روکے گا نا، کل بروز قیامت رب اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے. اگر ہمیں بھی کوئی گالی دیتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس وقت درگزر سے کام لینا چاہیے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. بندے کو چاہیے اسے معاف کر دے، غصے کو اس پر نافذ نہ کرے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ غصے پر قدرت ہونے کے باوجود، یعنی چاہے تو اس کو نافذ کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس پر کنٹرول کر لے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور کر دے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا. اس سے بڑی کیا یعنی نوید مل سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو رہا ہے. ہمارے اکابرین جو گزرے ہیں ان کو اگر کوئی گالی بھی دیتا تھا، کوئی مسئلہ بھی ہو جاتا تھا، تو وہ بڑے پیارے انداز میں عفو درگزر کے ساتھ کام لیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. آپ کو ایک شخص نے گالی دی تو آپ نے کہا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو رب میری مغفرت فرمائے، اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو رب تیری مغفرت فرمائے. اب اندازہ لگائیے کہ ادھر سے وہ گالی دے رہا ہے اور ادھر سے کیسا پیارا انداز ہے جواب دینے کا کہ اگر تو سچا ہے تو رب مجھے بخش دے، اگر تو جھوٹا ہے تو رب تجھے بخش دے. یعنی دونوں طرف جو ہے نا اچھائی مانگی، دونوں طرف اچھائی کا بھی بھلائی مانگا، اس کو گالی نہیں دی کوئی. اور دوسرا یہ کہ یہ بات اسی وقت بندہ کرے گا جب اس کی حکمت اور عقل چل رہی ہوگی، سلامت ہوگی. غصہ تو عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو یہ حکمت کے مدنی پھول تو پھر نہیں نکلیں گے، پھر تو فائر نکلیں گے، پھر گھر ٹوٹتے ہیں، پھر جیل میں جاتا ہے بندہ. یہ بندے کو چاہیے نا غصے پر کنٹرول ہی رکھے کہ اسے یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں میں غصہ کر رہا ہوں یہ اس کا محل نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے فرامین اگر ہماری نظروں کے سامنے ہوں گے کہ آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنی مصیبتیں دی گئیں آقا علیہ السلام کو، لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سامنے سے انداز کیسا پیارا تھا. مکے کے کیسے کیسے کفار قریش نے آقا علیہ السلام کو کیسی کیسی تکلیفیں دیں. آقا علیہ السلام کو جلال بھی آتا لیکن آقا علیہ السلام نے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی. حالانکہ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ ابھی دعا آقا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھیں گے اور ابھی آقا علیہ السلام ان کو بد دعا دیں گے. لیکن آقا علیہ السلام جب دعا مانگا کرتے تو یہ دعا ہوتی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے مالک و مولا ان کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. اب یہاں پر دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے جلال کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ اس عالم میں بھی ان کو دعا دیتے رہے اور عفو درگزر سے کام لیتے رہے. اگر یہ چیزیں، ان چیزوں کی اہمیت اگر بندے کے ذہن میں ہوگی، ان کے چیزوں کے فضائل اگر بندے کے ذہن میں ہوں گے تو پھر بندہ جو ہے بآسانی ان چیزوں سے بچ سکتا ہے. کیونکہ غصے کے استعمال سے اور بھی کئی برائیاں جنم لیتی ہیں. غیبت اسی سے جنم لیتی ہے، چغلی، حسد، تکبر، سب کچھ اسی غصے کی وجہ سے بندہ اور بھی کئی گناہوں کا مرتکب ہوتا چلا جاتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ مین وجہ جو غصہ ہے اسی کو ہی ختم کر دے، مین ڈور بند کر دے. اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں، آپ کبھی اللہ نہ کرے
کوئی جیل جائے. ویسے نیکی کی دعوت کے لیے تو مبلغین کا جانا ہوتا ہے. ماشاءاللہ دنیا کی کئی ممالک کے جیلوں میں دعوت اسلامی کے مبلغین کی ایکسیس ہے کہ آپ آئیں اور ان کی تربیت کریں, رہنمائی کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ ہے مجلس اصلاح برائے قیدیان. تو آپ اگر دیکھیں قیدیوں سے ملاقات کسی کی ہو تو اکثر قیدی وہی ملیں گے جو غصے کی وجہ سے اندر آئے ہوں. کسی نے کسی کو مارا ہوگا, کسی نے کسی کا عضو کاٹ دیا ہوگا, کسی نے قتل کر دیا ہوگا, کسی نے اور طرح کے جرائم کیے ہوں گے. اور کرائمز اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد ہو سکتا ہے ایسی ہو جو غصے کی وجہ سے اندر گئی ہو. تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرا غصہ کہیں مجھے پابند سلاسل نہ کر دے. ہر کوئی ڈرتا ہے جیل سے, لیکن کہیں آپ کا غصہ آپ کو یا آپ کی پھونپھاں جو ہے نا سب نکل جائے گی جیل میں جا کے. اللہ پاک محفوظ رکھے. ابھی آپ نے فرمایا نا اللہ والوں کو کیا غصہ آتا ہے. مفتی اعظم ہند کو غصہ آیا تھا مگر اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے لیے آیا. آپ ایک فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند کو کسی نے اپنے گھر کی دعوت دی, آپ ان کے گھر پہ تشریف لے گئے, آپ کافی دیر بیٹھے ہوئے تھے, ایک نلکے کی ٹوٹی خراب تھی جس میں سے پانی ٹپک رہا تھا, مسلسل ٹپکے. اچھا آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ پانی ٹپک رہا ہے اسے صحیح کروا لیں. تھوڑی دیر کے بعد واپس باتوں میں لگے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آپ نے دیکھا وہی ٹپک رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ میں نے کہا وہ اس کو بند کریں صحیح طرح یا صحیح کریں, اس کو صحیح کروائیں, پانی ٹپک رہا ہے, اسراف ہو رہا ہے. انہوں نے واپس سے باتیں ہوئی, واپس باتوں میں لگ گئے, نہیں ہوا. تیسری مرتبہ آپ کو غصہ آ گیا, حضرت کو جلال آ گیا. جلال آ گیا. غصہ تو ہم کیا کہیں گے, بڑوں کے لیے جلال کہتے ہیں. اچھا جلال ہے. آپ نے فرمایا میں اس جگہ پر ہرگز بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں جہاں پر یہ ناجائز کام ہو. اللہ اللہ, میرے سامنے گناہ ہو رہا ہے, میں وہاں پر بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں. آپ اٹھے اور وہاں سے چل دیے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ والوں کا غصہ. امین بھائی اس میں فرق ہے نا, ایک ہے اپنی ذات کے لیے ذات کے لیے غصہ, ایک ہے شریعت کے نفاذ کے لیے. وہ تو غصہ آنا ہے, کم از کم غصہ کر کے یا کسی طریقے سے بھی اس کم کو روک نہیں سکتا ہے. ویسے تو چاہیے آغاز میں تو وہ بڑے لوگ تھے, ان کی بات اس طرح مانی جاتی تھی. عام لوگ کو, عام بندے کو تو چاہیے کہ وہ پیار سے نرمی سے اور اس کو کرے, اور اندر اس کے غیظ ہو, اندر اس کو ایک فیل ہو یار یہ کیوں برائی ہو رہی ہے. گانے بجنے نہیں بھی رکوا سکتا تو ایٹ لیسٹ یہ تو کرے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے, یار یہ کیوں, یہ برائی کیوں ہو رہی ہے, اس کا اندر ایک آگ لگے. اللہ کی نافرمانی دیکھ کر بعض بزرگان دین کے تو واقعات ایسے ملتے ہیں کہ پیشاب میں خون آنے لگتا تھا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں دیکھ سکتے تھے. ان کا یہ مقام ہوا کرتا تھا. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب, بات آج شفاعت پر ہونی ہے لیکن وہ غصے سے کچھ بات چلی تو غصے کے بارے میں کچھ مدنی پھول آپ سے بھی لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت ارشاد فرمائیں, نصیحت مجھے فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جو پہلی نصیحت فرمائی وہ یہی ارشاد فرمائی, ولا تغضب, کہ غصہ مت کرو. اور کئی احادیث طیبہ ایسی ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی مرتبہ بار بار ان چیز کی حکم ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں غصہ مت کرو. قرآن میں بھی تو ان کی تعریف کی گئی ہے نا. جی ہاں, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا سبحان ہے. اللہ. غصہ فی نفس ہی برا نہیں ہے. ٹھیک, عوام میں جو مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے, یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. غصے کو مطلقاً ہم حرام یوں نہیں کہہ سکتے. ہاں, غصے کے عمومی جو بعد میں نتائج نکلتے ہیں وہ حرام کاموں پر ہی مشتمل ہوتے ہیں. انسان کو غصہ آیا تو کسی کو مار دے گا, صحیح. غصہ آنے کے بعد گالیاں دے گا, غصہ آنے کے بعد کوئی ایسا معاملہ کرے گا. تو یہ جو غصے کے بعد والے نتائج آئے یہ چونکہ حرام کاموں پر مشتمل ہوتے ہیں, اس لیے لوگوں نے اس کو حرام کہنا شروع کر دیا. لیکن فی نفس ہی یعنی اس نفس غصہ کو وہ حرام نہیں کہیں گے, بلکہ کئی جگہ پر غصہ خود مطلوب شرع ہے کہ غصہ آنا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا وہ درست عرض کیا نا, جی شریعت کے جو معاملات ہیں جی ہاں بالکل اس طرح ہے. اسی طرح استاد ہے وہ اپنے شاگردوں پر, تو یہ کئی اعتبار سے یہاں پر اس کا غصہ کرنا وہ محمود ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. آپ نے محمود کہا اور محمود بھائی بھی آ گئے, سبحان اللہ. چلے محمود بھائی کو بھی ویلکم کہتے ہیں. مگر یہ محمود دوسرے معنوں میں, یہ کون سا محمود ہے, محمود کا مطلب بھی آج بتا دیں. اللہ اللہ, یہ محمود کا کیا مطلب؟
महमूद मतलब अच्छा बेहतर, ये वाकई बहुत अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन इन्होंने उनको नफी की कि ये महमूद वो नहीं है, ऐसा नहीं है यार। इनकी ये भी वो वाला ही महमूद है, अच्छा वाला महमूद है। साहब दुआ इफ्तार में आप इनके रंग देखते हैं मुफ्ती माशाल्लाह। साहब इशारों में समझ गए कि वो महमूद के मानी हो रहे हैं और ये महमूद हो नहीं रहे नहीं, ये भी वही वाला है, अच्छा वाला ही है। अच्छा, तो यानी ये बहुत पसंदीदा है पसंदीदा, अच्छा और काम। महबूब शरा है ये काम बाज़ औक़ात। सही। अब उस्ताद अगर अपने बच्चों पर, शागिर्दों पर अगर उसको गुस्सा नहीं आए सही। तो कई एतबार से उनकी तरबियत ही नहीं हो पाएगी। इसी तरह वालिदैन है, तो वालिदैन अगर हर वक्त ही अपने बच्चों के साथ बिल्कुल एक फ्री स्टाइल वाला माहौल रखेंगे तो ज़ाहिर है वो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, उनकी भी तरबियत नहीं हो पाएगी। इसी तरह पीराने इज़ाम भी अपने मुरीदों पर, ये जलाल फरमाया करते थे, ये गुस्सा आना वहाँ भी एक अच्छा अमल है, उन्हीं के फायदे के लिए। जबकि वो मामला अपने नफ्स का नहीं है, रू रियात शरीयत मुतारा के मामलात के अंदर। तो इसी तरह अगर जिहाद का मामला है तो इंसान को अगर गुस्सा ही नहीं आना तो उसने लड़ना क्या है। ये तो मामला ही ऐसा मुकाबले वाला है कि जिसमें इसको अंडरस्टूड है कि गुस्सा आएगा, और ये सब अपने नफ्स के लिए नहीं हो रहा। नहीं है। तो वे बिल्कुल बेहतरीन बात यही है कि अपने नफ्स के लिए अगर गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, नफ्स के लिए गुस्सा नहीं आता, बड़ों बड़ों को आया, बुजुर्गों को भी आता है, लेकिन फिर वो उसकी नताइज पे नहीं पहुंचते थे, उसके मुकाबले में जो कार्रवाई करनी होती थी वो नहीं करते थे, उससे रुक जाया करते थे। जैसे 3-4 दिन पहले भी आपने वो शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुना कि जब दुश्मन ने उनके चेहरे पे थूक दिया तो आप उतर आए, बावजूद इसके एक गलबा था कि उसको मार देते, लेकिन आप उतर आए। और वो खुद हैरान हुआ कि या अली ये क्या मामला है। तो फरमाया कि ये अब इसमें पहले जो था जज्बा, उस और पहले जो मामला थे उसके अंदर रिज़ाए इलाही थी, लेकिन अब नफ्स भी इसमें शामिल हो चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि ये दोनों मामलात इस तरह हों। मौला अली का नाम लेते हैं तो बिजली सी कूंज जाती है, जी हाँ। सा जाता है दिल अंदर। तो क्या बात है, और मौला मुश्किल कुशा की। तो हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो उनकी इन अदाओं को भी हमें पेश नज़र। आप वाकई सी बात है, गुस्से की वजह से कई मामलात इस तरह लड़ाइयाँ होगी, बड़े बड़े फितने हो जाते हैं। हम लोग चूँकि उमूमी तौर पे दारुल इफ्ता में आने वाले लोग, और उसमें बिलखुसूस तलाक के जो मसाइल होते हैं, हर दूसरा आदमी आकर यही कह रहा है कि बस गुस्सा आ गया था इसलिए तलाक दे दी, बस गुस्सा आ गया था इसलिए तलाक दे दी। तो गुस्सा तो ज़ाहिर है, घर में अगर कोई लड़ाई हुई, कोई ऐसा मामला हुआ, ज़रा उनसे यही पूछा जाता है कि आप ज़रा ये बताइए कि मुआशरे में कौन सा फ़र्द ऐसा है कि बड़े बिल्कुल खुश मूड में अंदर और हंसता खेलता वो बीवी को तलाक देता हो। हर दूसरा आदमी गुस्से से ही तलाक दे रहा होता है। तो ये कहना कि गुस्से से तलाक नहीं होती, ये भी एक लोगों में बड़ी एक गलत फहमी है कि गुस्सा आ गया, गुस्से से तलाक नहीं होती। सही। तो ऐसा नहीं है कि हर गुस्से से, यानी ये कहा जाए कि वो गुस्सा ऐसा था और उससे तलाक वाकई। और आमतौर पे गुस्से में बाज लोग जो तलाक दे देते हैं फिर वो बाद में बड़े पछताते हैं, बहुत उनको एक बहुत नदामत होती है। इन फकीर के इन कंधों ने कई लोगों के आंसू जज्ब किए हैं, उन जवानों के कि जिन्होंने गुस्से में तलाक दी और फिर इसके बाद दाढ़े मार मार के रोते थे और परेशान, दोनों तरफ उधर टकरे मार रहे हैं। आपके भी तजर्बा होगा, बीवी की तरफ से भी होता है बाज़ औक़ात ऐसी गुस्सा दिलाएगी खामखा शोहर को ज़हन बना के रखना चाहिए ना। बिल्कुल, शोहर तो उसको ज्यादा समझदार, क्योंकि शरीयत मुताहरा ने शोहर को तलाक का हक दिया है, सुप्रीम बनाया, तो फिर उसका हक भी अदा करें। उस वजह से बनाया है कि ये जज्बात में कहीं इस तरीके से फैसले ना हो जाए। तो औरत को ये हक नहीं दिया तलाक, शोहर को ही दिया है। तो अब शोहर को ऐसा ही दाना होना चाहिए, अक्लमंद और समझदार होना चाहिए कि ठीक है कोई ऐसा मामला हुआ तो लाजमी थोड़ी है कि ये 1 2 3 वाला ही सबसे पहले ऑप्शन है, और भी कई ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल तलाक वाला मामला इसमें नहीं लाना चाहिए। अच्छा, बीवियां भी ऐसी जो गुस्से दिला देंगी, तैश दिला देंगी और बाद में वो भी रोती, ज़ाहिर बच्चे हैं, घर अफसोस करते हैं, नदामत दोनों को। तो ये सब मामलात हैं। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो बीवी बगैर किसी वजह के अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और ऐसी औरतों को मुनाफिक औरतें करार दिया गया जो अपने शोहरों से बगैर किसी वजह शरी के छुटकारा मांगे और उनसे इस तरह का मामला करे। इसी तरह शोहर पर भी ये बात आती है कि जब वो बगैर किसी वजह शरी के तलाक का मामला करता है तो ये भी उसके लिए भी जायज़ नहीं। ये झगड़ा जब भी होता है ना, उमूमन सुना है, झगड़ा होता है तो औरत बाकायदा सामने से डिमांड करती है कि आप क्या करेंगे, मारेंगे ना मुझे, मारेंगे, आप तलाक दें मुझे, तलाक दें आप मुझे। अब उसको इतना बहकाना, उनको इतना वो जोर देना कि वो सामने वाले का ज़हन भी नहीं होता, फिर वो उसकी बात में आकर, गुस्से में आकर वो बोल देता है। क्या शौहर को ये बोल देना चाहिए, सल्लु अलल हबीब। ये तो मामला होता तो
मामला ही सारा क्या ही और बात। बैठ जाए, बैठ के और चला जाए, वुजू करने गुस्सा आए ही नहीं उसको, बोले वुजू यार, करने चला जाए। दीगर ये अगर ये इन तकाज़ों पे जो गुस्से के इलाजात हैं, मीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू मौलालिया ने भी लिखे हैं, तो अगर उन पे कोई आएगा तो सैर है, फिर मद्दे मुकाबिल ऐसे तो नहीं कोई लड़ेगा। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, मुफ्ती साहब से सीख रहे हैं माशाल्लाह। मुफ्ती शफीक अत्तारी दामत बरकातुहू मौलालिया भी हमारे साथ हैं, मौलाना राशिद मदनी साहब, मुनइम मदनी भाई भी हैं, और हमारे प्यारे प्यारे नात ख़्वां इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे सिलसिले को। आज की पिक्चर एक बार फिर दिखा दीजिए नाजरीन को, क्या है आज का मंजर। एक ओल्ड पिक्चर है लेकिन बड़ी सबक आमोज है हम सब के लिए। देखें बहुत सारे लोग कुछ वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन एक शख्स सबसे आगे है। इसकी क्या वजह है, वो क्यों आगे है, इस तस्वीर को आप देखें, उसका जो काम है उसका अंदाज देखें और आप बताएं आप क्या समझे। बहुत प्यारा एक मदनी फूल है इसके तहत, और इंशाल्लाह अपने मुबल्लिगीन से भी लेंगे इसके मुताल्लिक। कह रहे हैं कि शायद वो जल्दी आया होगा। वो जल्दी आया होगा, ठीक है। महमूद भाई की बातें माशाल्लाह, मदीना मदीना। कुछ कॉल्स दीजिएगा। मेरा नाम मुनीर, मैं बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। अशफाक भाई, जो आपने हमारे शरीर में पिक्चर दिखाई है, इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कुछ लोग अहमकाना हरकतें करते हैं। जैसे कि एक बंदा जो गोल सर्कल कलर का बॉक्स लेके जा रहा है, वो ना तेजी से जा रहा है, और जो लोग स्क्वायर शेप का लेके जा रहे हैं वो बहुत मुश्किलों से लेके जा रहे हूँ। जो लोग स्क्वायर का लेके जा रहे हैं उनको अभी भी नहीं हो रही कि हम लोग भी एक सर्कल कलर का लेके चले जाएं। और मैं तो यही समझा था लोग अहमकाना हरकतें करते हैं, जो उनको पता भी नहीं होता मैं अहमकाना हरकतें कर रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की आपने। डोंट वर्क हार्ड, वर्क इंटेलिजेंटली। ये बहुत अच्छा मदनी फूल दिया आपने। समझदारी के साथ आप थोड़े वक्त में ज्यादा काम भी कर सकते हैं। मजीद देखें क्या मदनी फूल मिलते हैं हमारे नाज़रीन की तरफ से। अगली कॉल। औरत का मसला है कि औरत के जो मखसूस अय्याम होते हैं, तो इसमें जो रोज़े नहीं रखती, तो ये रोज़े क्या कज़ा होंगे? जी हुज़ूर। रमज़ान के रोज़े जो औरत अपनी इस शरई उज़र की बिना पर नहीं रख पाई, तो उन रोज़ों की क़ज़ा उन पर लाजिम होगी। उन तमाम रोज़ों की क़ज़ा रमज़ान के बाद वो पूरी करनी है, तादाद पूरी करनी है। शरीयत मुताहरा की तरफ से औरतों को इन अयाम में नमाज़ों की मुआफ़ी है कि वो क़ज़ा भी नहीं करनी, नमाज़ों की मुआफ़ी, नमाज़ें क़ज़ा भी नहीं है। सही। और लेकिन रोज़े चूँकि साल में एक ही बार हैं, इनकी तादाद को याद रखना भी आसान है। 6 हैं छूटे, 5 छूटे हैं या 10 छूटे हैं, जो भी उनके अयाम हैं, तो बहरहाल इनकी क़ज़ा लाजिम होगी। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मुझे सवाल पूछना है कि मेरे बीवी जो दमे की मरीज हैं, वो इनहेलर इस्तेमाल कर सकती हैं रोजे की हालत में? अपनी वाइफ के लिए पूछ रहे हैं, रोजे की हालत में वो इनहेलर यूज कर सकती हैं? नहीं, इनहेलर इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाएगा, ठीक, तो इसको यूज़ नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता अगर किसी के साथ मर्ज़ ही ऐसा शिद्दत वाला है कि वो उसके बगैर उसका गुजारा ही नहीं है और नाकाबिल बर्दाश्त उसके लिए तकलीफ़ के मामलात हैं। बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ रोज़े रख भी लेते हैं, लेकिन एने रोज़े के अंदर उनके मामलात ऐसे हो जाते हैं, तो इस एतबार से, कई एतबार से वो रोज़ा तोड़ना भी उनका, उसमें भी रुख्सतें मौजूद हैं, और रोज़ा सिरे से ना रखने पर भी रुख्सतें मौजूद हैं। लेकिन रोज़ा रख कर ऐसा नहीं है कि इनहेलर यूज़ करते हैं और रोज़ा भी पूरा हो जाए, रोज़ा भी पूरा हो जाए, ऐसा आमतौर पे ऐसा मुफ्ती साहब नहीं होता, शाज़ व नादिर ही होता होगा। आमतौर पे अगर सहरी में आप पंप कर लें तो फिर दिन निकल जाता है। जी हाँ, बहुत कम ऐसा होगा कि जिनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का जो अस्थमा होगा, ज्यादा होता कि उनके साथ फिर उसकी अलग बात है। मुफ्ती साहब ने पूरा वाज़े मसला बता दिया। एक साहब मिले थे मुझे, उन्होंने बताया कि 40 से 50 साल तक मैंने ये पंप इस्तेमाल किया रोजे में, फिर बाद में उनको मसला पता चला, फिर बाद में पता चला। तो रोजा टूट गया, ईद की क़ज़ा लाज़िम है। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अरशद अत्तारी ज़ियाकोट भड़क से अर्ज़गुज़ार हूँ। तस्वीर के मुतल्लिक ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख़्याल में ये बताया गया है कि बंदे को अगर मेहनत करनी हो तो उसके साथ साथ अक़ल का भी इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि मेहनत का ज़्यादा से ज़्यादा समर मिल सके, ज़्यादा फ़वाइद हासिल हों। जैसा कि दिखाई गई तस्वीर में पीछे वाले जितने अफराद हैं वो एक चौकोर वज़न को आगे घसीट रहे हैं, जिसका घिसटना मुश्किल है, जबकि आगे वाला गोल पत्थरनुमा
वज़न को आगे घसीट रहा है, जो कि उसने अकल लगाई और गोल का इंतखाब किया कि गोल चीज़ को घसीटने में आसानी होती है और वो आगे बढ़ जाएगा, तो अकल उसको इस रेस में जितवा देगी। वेरी गुड, माशाल्लाह, इंटेलिजेंट। बोला आसानी से चलता है ना, इस वजह से। अगली कॉल। ये जो पूछना है, कज़ाए उम्री किस तरह अदा की जाती है? कज़ाए उम्री किस तरह अदा की जाती है हज़रत मुख्तसरन? कज़ाए उम्री जो भी वक्त मकरूह से हटकर उन औकात के अंदर नमाज को अदा किया जाएगा, क्योंकि मकरूह औकात के अंदर जैसे वक्ती नमाज भी जायज़ नहीं है, तो इसी तरीके से कज़ा उम्री भी नहीं पढ़ी जा सकती। हाँ, अलबत्ता अगर किसी की उस दिन की असर की नमाज रहती हो और वक्त मकरूह दाखिल हो जाए तो वो उसको उस पर पढ़ना फ़र्ज़ है वक्त मकरूह में भी, लेकिन इतनी ताख़ीर बिला उज़र करना ये जायज़ नहीं है। इनके अलावा औकात के अंदर वो कज़ा उम्री करें। अब उनका बेसिक लोग शायद ये समझते हैं कि कज़ा नमाज और आम नमाज़ों में फ़र्क है, अगर उसकी रियायत का ख्याल ना करेंगे तो नमाज ही नहीं होगी। पिछले दिनों एक आदमी मेरे पास आया, कह रहा हज़रत आम नमाज पढ़ना बड़ी आसान है, कज़ा उम्री बड़ी मुश्किल है। मैं बड़ा हैरान हुआ, कज़ा उम्री मुश्किल है, क्या हुआ? बोले ये तरीका एक क्यों नहीं है, एक में अगर हम कर लें तो बड़ी आसानी है। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहा है मुझे बड़ा याद रखना पड़ता है कि यहाँ सूरत नहीं पढ़नी और यहाँ फातिहा नहीं पढ़नी, यहाँ मैंने इतना पढ़ के सलाम फेर देना है। अच्छा, तो ये बहुत मुश्किल है, इनको लाजिम ही समझे, वो बहुत मुश्किल। तो आम आवाम बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ों को भी एक दूसरे तरीके समझते हैं कि वो वाकई वो करना ही पड़ेगा और कज़ा उसी तरह ही होगी, ऐसा नहीं है। तो मैंने उनको कहा आप सेम जो आम नमाज़ें ना आप पढ़ते रहें, आप बगैर किसी उसकी तब्दीली के आप पढ़ते रहें। ये सिर्फ कज़ा उम्री की जो तख़फ़ीफ़ें बयान की गई वो सिर्फ इसलिए माज कि आदमी कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नमाजें अपनी तादाद में पूरी कर सके। लेकिन अगर किसी को इस तरतीब से तरीक़ाकार से मुश्किल हो रही है तो वो इसको तर्क करके अपना नॉर्मल नमाज का जो तरीका है उससे कज़ा पढ़ते रहें। सही। और अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है कज़ा उम्री के बारे में, तो वो ये अपने मुताले में ले आएँ तो इंशाल्लाह उसमें पूरी तफसील और डिटेल मौजूद है। कज़ा नमाजों का तरीका आप हासिल कर लीजिए, दावत इस्लामी की वेबसाइट दावत-ए-इस्लामी.net से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। अगली कॉल। जुम्मे को आखिरी जुम्मा जो होता है जी, उसमें मुफ्ती साहब ये कहा जाता है कि 4 रकात नफल पढ़ लें तो आपकी ज़िंदगी भर की कज़ा पूरी हो गई। ऐसा नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह गलत है। ये मशहूर किया हुआ कि जिसके अंदर, क्योंकि जो नमाज कज़ा हुई है अब उसका इजाला उसको पढ़ना ही है। सही है। 4 रकतें पढ़कर पूरी ज़िंदगी की कज़ा पूरियाँ हो जाएं, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है, ये गलत है। इस बारे में जो हदीस भी रिवायत के तौर पे बयान की जाती है वो भी मौजू है, गलत है, मनगढ़ंत है वो रिवायत। ठीक। तो इसलिए उसका बिल्कुल एतबार ना किया जाए। जो नमाजें कज़ा हुई हैं उनका हिसाब लगाकर ज़न्ने गालिब करके, ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है। बाज़ औक़ात लोग दीन से वाबस्ता भी हो जाते हैं, जी, ठीक है, दीनी माहौल की वजह से या दीनी सोच की वजह से, अब वो ख़वातीन हो या मर्द हों, एक नमाज की तरफ आ गए, लेकिन ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पहले तकरीबन काफ़ी लोगों का निकला होता है कि जो नमाज़ों से गफलत वाला है। इंसान बालिग होता है कम अज़ कम मर्द औरत की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत यानी बुलूगत के हकाम बिल्कुल उस पर वाज़े 15 साल तो बयान किया। इससे पहले अलामत बुलूगत के में कोई आसार पाए जाएँ तो फिर उस पर बालिग होने के हकाम। नमाजी वो बन रहा है 30 साल के अंदर आकर, अब उसका अब 30 साल से लेकर आखिर तक बिल पर नमाज पढ़ते रहे। बाज़ औक़ात अपने मरहूमीन के बारे में भी यही सोच होती है कि हमने तो उनको नमाजी ही देखा है, नमाज ही पढ़ते थे, तो ठीक है। लेकिन एक ज़िंदगी का बीच में जो इब्तिदाई हिस्सा होता है इसमें कुछ ऐसे अरसे गुजर जाते हैं जो बग़ैर नमाज के, जिसमें नमाज का ख्याल नहीं किया जाता। तो इसलिए नमाज़ों का जब मरहूमीन की तरफ से फ़िदिया ये समझ कर ना देना कि वो नमाजी ही थे, हमने जब से होश संभाला वो नमाज ही पढ़ते। तो जो बयान करने वाला उसकी खुद उम्र 25 साल है तो उसने होश संभाला है ऐसे के बारे में जिसके 80 साल उम्र है। तो वो 80 साल वाले को इसने अपनी होश में आने के बाद जब इसकी उम्र 14-15 साल थी तो 10 साल में इसने देखा है, तो पिछला तो नहीं है। तो इसलिए अपने मरहूमीन के ऊपर एहसान करते हुए, नेकी करते हुए उनकी तरफ से नमाजों का, उनकी तरफ से अगर रोज़ों के मामला थे तो उसका भी फिदिया, ये तरीका भी कज़ा नमाजों का तरीका में लिखा है अमीर अल-सुन्नत में, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत फायदा। और ये आसान, ये चलें ये भी ज़िम्मन अर्ज करता हूँ कि इतना मुश्किल काम नहीं कि आदमी कहे कि पूरा का पूरा मुझे सारे काम का छोड़कर पहले कज़ा उम्री पूरी करनी। आप एक अपना माइंड बनाएं, जहन बनाएं,
اور ظن غالب کر لیں کہ آپ کب سے نماز پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری کتنی چھوٹی ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم نے کسی سے قرضہ لینا ہو تو وہ تو ہمیں 1-1 روپے کا پتہ ہے، اور یہ نمازیں بھی ہم پہ قرض ہیں، یہ ہم نے لوٹانی گویا کہ واپسی کرنی، اور اس کے بارے میں ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال ظن غالب کریں، اپنی زندگی اور اپنی عمر کو دیکھیں کہ کب سے یہ نماز کی طرف راغب ہوئے، کب سے یہ نماز پڑھنے لگے۔ اتنا مشکل بھی نہیں کوئی ہے مشکل، اگر روزانہ ایک نماز بھی پڑھ لیں، ایک نماز آپ نے وقتی پڑھی اور ایک نماز یہ پڑھی، قضا عمری کی عادت بنانے والے کو سب سے بڑا فائدہ جو مجھے سمجھ میں آیا اور جو مشاہدہ بھی لوگوں سے پتہ بھی چلا کہ یہ فائدہ ہے کہ اس کی وقتی قضا نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، جب پچھلا وہ پورے کر رہا ہے تو وقت پہ جو ہے اس کو بہت اہمیت ہوگی کہ میں ابھی تو پیچھے میرا پورا حساب کتاب اتنا باقی ہے، تو آپ نماز میں آئیں، ایک نماز آپ اسی طرح گھر پہ بہنیں نمازیں پڑھتی ہیں، ایک نماز ساتھ قضا کی پڑھ لیں، تو آپ یوں بھی ہو سکتا ہے کبھی وقت آپ کو زیادہ ملا دن بھر کی 5 نمازیں پڑھ لیں۔ یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا ہوگی، عصر کے وقت عصر کی ہوگی، کسی بھی وقت کو پڑھ سکتے ہیں مکروہ وقت کے علاوہ۔ جی ہاں، جو ممانت والے نہیں اوقات ان کے علاوہ آپ چاہیں تو ایک دن کی کمپلیٹ نمازیں پڑھ لیں، وتر بھی قضا ہوں گے، اور چاہیں تو پہلے دن 5 فجریں پڑھ لیں، پھر 5 ظہریں پڑھ لیں، پھر اسی طرح نماز۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ تلاوت آتا ہے وہ نکل کے چلے جاتے ہیں، اب ان کو مثال کے طور پہ 10 بار قرآن شریف پڑھ کے ختم کر لیا ہے، 12 بار کر لیا ہے، سجدہ تلاوت ایک بھی نہیں کیا، وہ کیا کریں؟ اسی طرح ظن غالب کر کے حساب لگا کے وہ سجدے کرتے رہیں۔ اور اگر فدیہ 15 سال کی نمازوں کا بابا کا اگر لگایا سپوز، اور اگر اس نے 20 سال کا دے دیا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ بابا کی 5 سال کی اور چروا دی اس کے اوپر قضا نماز، ایسا تو ہے نہیں، صدقات میں زیادہ دیں گے تو ثواب بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ یہ تو آپ کو کوئی ملا ہوگا باکرامت ایسا شخص کہ 20 سال کی واقعی اس نے فدیہ ادا کیا ہوگا، اللہ کرے ایسا کوئی مل جائے ہمیں بھی، اور اگر ہو تو اس کو فیضان مدینہ کا ایڈریس ضرور بتائیے گا، یہاں تو کم ہی دیتے ہیں، عام طور پہ دیتے ہی 2 مہینے کا، اس سے آپ 50 سال کر لیجئے۔ اللہ اکبر، یہ پھر ایک پوری تفصیل ہے اس میں۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں ملتے جا رہے ہیں، اور آپ اپنے مسائل بھی ہمارے فورم پہ ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز کو سلسلے کا حصہ بنائیں۔ میلاد رضا بھائی کچھ اشعار ہو جائیں ناز شریف کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا گیا، میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ
الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ارے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ارے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر آقا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ماشاءاللہ کیا بات ہے. بڑے مختصر وقت میں اعلیٰ حضرت کے مبارک کلام کے زبردست اشعار میلاد رضا بھائی نے سنائے ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، غصے پر ہم نے کافی مدنی پھول لیے، قبلہ مفتی صاحب نے بھی اچھے اچھے مدنی پھول دیے. آج ہم شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے. ہمارے سلسلے اب رمضان شریف جیسے کم دن رہ گئے ہیں، سلسلے بھی کم ہیں، کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں. اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ کے غصے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیا اللہ کے لیے یہ لفظ بول سکتے ہیں اللہ کو غصہ آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غصہ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس کی جگہ غضب یا جلال اس طرح کے الفاظ، اور باقی اس کا کوئی سخت حکم نہیں. کسی نے غصے کے لیے اللہ کے لیے بھی کر دیا استعمال. صحیح. تو وہ جو دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جو ہے یوں کہیں کہ سب سے زیادہ ہوگا، اور لوگ جو ہے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ہر طرف بھاگ دوڑ جیسے لگی ہوگی، ہر کوئی اپنے آپ میں مست ہوگا، بس میں بچ جاؤں. نہ ماں کو بیٹے کی پڑی ہوگی، نہ باپ کو بیٹی کی پڑی ہوگی، نہ میاں کو بیوی کی پڑی ہوگی. اس دن ایک ہستی ہوگی جو ہمارے لیے سوچ رہی ہوگی، ہمارے لیے دوڑ رہی ہوگی، ہمارے لیے لپک رہی ہوگی، ہمیں پلا رہی ہوگی، ہمیں جنت میں داخل کروا رہی ہوگی. اسی کا نام شفاعت مصطفیٰ ہے. شفاعت کو قرآن و حدیث کے پیرائے میں کس طرح بیان کریں گے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کہا گیا؟ شفاعت، اس کا لغتاً تو معنی یہ ہے کہ سفارش کرنا، کسی کی سفارش کرنا. اور یہاں شفاعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حضور اپنے امتیوں کی سفارش کرنا، گناہگاروں کی سفارش کرنا، ان کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بن جانا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ قیامت کے دن آپ شفاعت فرمائیں گے، اور قیامت کے دن آپ اپنے امتیوں کے لیے کبھی ادھر جا رہے ہوں گے کبھی ادھر. حضرت انس بن مالک نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ کو قیامت کے دن کہاں پاؤں، سبحان اللہ، تو ارشاد فرمایا میزان پہ آ جانا. یا رسول اللہ یہاں نہ ہو تو پھر حوض کوثر پہ آ جاؤ، وہاں نہ ہو تو پل صراط پہ آ جاؤ. تو یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت پر اس قدر شفقت اور محبت فرماتے ہوئے آپ قیامت کے دن ان کی اس طرح اللہ کے حضور سفارشیں کریں گے. سبحان اللہ. عقیدہ شفاعت کے حوالے سے اشفاق بھائی،
وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اللہ ہی مختار ہے، رب نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اور رب کے اختیار دیے بغیر کسی کو ایسا کوئی اختیار بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اس بارے میں عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی عطا سے یہ شفاعت والا معاملہ بھی اجازت ہی رب کی ہے۔ جی اجازت ہی رب کی۔ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلقاً شفاعت کا انکار کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی شفاعت کو کہ شفاعت ہوگی نہیں، کچھ ہی نہیں ہوگا، بالکل آیات مبارکہ قرآن پاک میں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر تطبیق کی راہ کیا ہے، یا اس آیت کی تفسیر تشریح کیا یہی ہے جو ہم سنا رہے ہیں؟ تو اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آیات بتوں کے حق میں نازل ہوئیں وہ مومنوں پر چسپاں کریں گے۔ ٹھیک۔ تو یعنی بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جیسے من دون اللہ کی تشریح کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور آیات کے جن میں واضح طور پر وہ پس منظر اور اس کی تشریح وہ ان کو بارے میں ہے کہ جو آج اللہ کی عبادت چھوڑ کر کسی غیر خدا کو معبود بنایا ہوا ہے، اس کے آگے سجدہ کر رہا ہے، تو ان کی مذمت بیان کی کہ یہ تمہیں نفع نہیں دیں گے، یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے، شفاعت بھی نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، شفاعت بھی نہیں کریں گے، نہ بچا پائیں گے، کوئی کام آنے والی یہ چیز نہیں ہے۔ تو وہ اس پہ رائے میں بیان کیا ہوتا ہے اور اس کو وہ اٹھا کر دیگر کئی چیزوں پر جو ہے وہ منطبق کر دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے۔ یہ تو قرآن پڑھ کے دھوکہ دینا ہے، بہت دھوکہ دینا ہے، بلکہ وہ ہے نا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ تم جو ہے وہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب کے حصے کو انکار کرتے ہو، تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے یہ کہ پوری آیات کو پورے طریقے سے سمجھیں اور وہی صحیح جو درست بات ہے وہی آگے پہنچانی چاہیے۔ تو ہم اگر آیت الکرسی دیکھ لیں، ہر مسلمان کو یاد ہے، بچے کو یاد ہے آیت الکرسی۔ ٹھیک ہے۔ شفاعت کی دلیل یاد کر دی ہو، آیت الکرسی یاد ہے آپ کو، اسی کے اندر ایک کلمہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تو اس میں تو انکار نہیں ہے حضور، کون شفاعت کر سکتا ہے؟ کون شفاعت کر سکتا ہے؟ الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ اچھا، یہ تو ہمارا اجازت مل رہی ہے، اجازت، جس کے لیے اجازت ہوگی وہ شفاعت کریں گے۔ تو اس میں یہ کہاں ہے کہ حضور کو اجازت ہوگی؟ میں وہ تو انشاءاللہ ہم چلتے جائیں گے تو کرتے جائیں گے۔ تو اس سے ہم ایک بات تو سمجھ گئے کہ مطلقاً شفاعت کا انکار ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کسی کو تو اجازت ہوگی، یعنی یہ سمجھ میں آ گیا کہ شفاعت ہے اجازت کے ساتھ، اور جہاں شفاعت نہیں ہے وہ ہے بغیر اجازت کے، کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں، کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں، معبودان باطلہ کوئی شفاعت نہیں ہے۔ شفاعت کہاں ہے؟ وہ باذنی کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ آیت مبارکہ واضح طور پر شفاعت کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے۔ ٹھیک ہے، آگے سورہ یونس میں ہم جائیں تو وہاں ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ کوئی شفیع نہیں ہے مگر اللہ کی اجازت کے بعد، یعنی اللہ کی اجازت جس کے لیے ہوگی وہ شفاعت ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، شفاعت نفع نہیں دے گی مگر اس کی شفاعت جسے رحمان نے اجازت دی ہے، جسے رحمان نے اجازت دی۔ پھر آگے سورۃ سبا کے اندر ذکر ہوا لا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، کہ شفاعت فائدہ نہیں دے گی، شفاعت کوئی منفعت والی چیز نہیں مگر جس کے لیے اللہ کی اجازت ہو۔ اللہ من اذن لہ الرحمن۔ ہاں، تو اب کہیں فرمایا جاتا ہے رحمان جسے اجازت دے، رب جسے حکم دے، رب کی جس سے اجازت اذن ہو۔ اچھا، یہاں پر پھر یہ سوال بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہی نے اجازت دینی ہے شفاعت کی کہ میں تجھے شفاعت کر لو، تو اللہ ڈائریکٹ بخش دے، اجازت شفاعت کی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل، مغفرت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیاروں کا مقام بھی تو دکھانا، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، وہ بھی تو دکھانا ہے، مقام نظر آئے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سبحان اللہ۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہی الشفاعۃ، تاکہ جنت میں بھی غلام یہ کہے کہ سرکار کے صدقے میں اللہ نے بخش دیا، سرکار کے صدقے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، لوگ بھی معافی مانگیں اور رسول ان کے لیے سفارش فرما دیں، چاہتا تو ڈائریکٹ بخش دیتا۔ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا
کہ میں شفاعت لے لوں یا اپنی امت کے آدھے جنت داخل کروا دوں؟ تو فرمایا میں نے یہ اختیار قبول نہیں کیا کہ میں آدھے داخل کروا دوں، فرمایا میں نے شفاعت کو لے لیا ہے، آدھوں کو چھوڑا نہیں، آدھوں کو یعنی اس میں یہ ہوتا کہ پھر آدھے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے گئے، فرمایا میں نے شفاعت کو لے لی۔ تو شفاعت، کیونکہ یہ شفاعت اس سے عام ہے، یہ عام ہے، اور اس کے اندر پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ دیکھتے ہو، یہ جانتے ہو، گمان کرتے ہو کہ یہ شفاعت متقین کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، یہ شفاعت جو ہے یہ خطاکار گناہگاروں کے لیے یہ شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ راشد مدنی بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ شفاعت کا کچھ احادیث پاک سے بھی ثبوت ہے؟ جی، امام اہل سنت کے شعر سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو۔ اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے تعداد میں کتنے ہیں، ان کے حقیقی شمار اور تعداد کو رب ہی جانے۔ امام اہل سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے خاصے ہیں جن کو خصائص مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر شفاعت کبریٰ کا تاج سجایا ہے۔ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عدل اپنے ظہور پر ہوگا تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کی جو سفارش کریں گے، جو شفاعت فرمائیں گے، جو بخشوانے کے لیے التجا کریں گے، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے تو آپ کے صدقے میں انبیاء کرام، اولیاء کرام، حفاظ، شہداء، اسی طرح حاجی، قرآن، رمضان، یہ ساری چیزیں شفاعت کریں گی۔ آپ نے ابھی شعر پڑھا مگر ان میں ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ ابھی آپ نے کہا صرف حضور ہیں شفیع، ابھی آپ کہہ رہے ہیں سارے۔ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ میں روایت ذکر کرتے ہیں کہ سرکار اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لاشفع لامتی، میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا حتی ینادینی ربی، یہاں تک کہ میرا رب مجھے پکارے گا اردیت یا محمد، اے محمد تم راضی ہو گئے؟ تو میں عرض کروں گا اے ربی رضیتو، اے رب میں راضی ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شفیع روز شمار کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کے صدقے میں شفاعت کا دروازہ کھلے گا، فتح باب شفاعت ہوگا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر اذن سے آپ کی عطا اور آپ کی رحمت سے دیگر انبیاء اور اولیاء بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اشفاق بھائی یہاں یہ بات بھی میں ذکر کروں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے، سرکار خود فرماتے ہیں اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ علماء یہاں یہ ذکر کرتے ہیں کہ شفاعت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، شفاعت بالاذن ہو، شفاعت بالمحبت ہو، شفاعت بالوجاہت ہو، ساری کی ساری شفاعتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دی گئیں۔ امام اہل سنت کی عبارت ہے المعتمد المستند، آپ کا حاشیہ ہے المعتقد المنتقد، ایک کتاب ہے عقائد کی، اس کا عربی کا حاشیہ ہے المعتمد المستند۔ امام علیہ سنت اس میں شفاعت کا بیان فرماتے ہیں لا شفاعت لأحد بلا واسطۃ عند ذی العرش، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ شفاعت کوئی نہیں کرے گا الا للقرآن العظیم، لیکن یہ براہ راست شفاعت قرآن کی ہوگی۔ وَلِهَذَا الْحَبِيبِ الْمُرْتَجَى الْكَرِيمِ، اور نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ شفاعت ہوگی۔ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو اولیاء ہیں، ملائکہ ہیں اور علماء ہیں، شہداء ہیں، حاجی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ فعند رسول اللہ، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔ فیشفعون لدیہ، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سفارش اور شفاعت کریں گے۔ وہو یشفع، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کی شفاعت کریں گے۔ سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو، سب تمہارے آگے شافے، تم حضور کبریا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا ناظرین، ذرا غور تو کریں کہ محبوب کائنات، وجہ کائنات، جن کے لیے سارا عالم بنا، جن کے لیے ساری کائنات بنی، وہ قیامت کے دن ہم جیسے گناہ گاروں کو سنبھال رہے ہوں گے، پکڑ رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا دل نکل جانے کی جا ہے، ارے دل یہاں باہر آ جائے، ایسا حال ہے، ایسا منظر ہے۔ آہ کن آنکھوں سے وہ آنکھیں جو رب کا دیدار کرنے کے قابل، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا، دنیا میں اور کسی کی ایسی چشم ہے ہی نہیں، ایسی آنکھیں ہیں ہی نہیں، ان آنکھوں سے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کا جو تخیل ہے، یہ کلام تو ہو جائے محمود بھائی کو شفاعت کی بات بھی ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا ہے دل نکل جانے کی جا ہے،
دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، خون روتے آئیں گے، ہم مسکراتے جائیں گے، خون روتے آئیں گے، ہم مسکراتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، آج عید عاشقہ ہے، گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقہ ہے، گر خدا چاہے کہ وہ اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ، کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلق اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے لوگ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار آ گئی جا تن بے جا میں یہ آنا کیا، پھر مجھے دامن
اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن حسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں، آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریا آئے ہیں، آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریا آئے ہیں، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں، آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے، آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ، سرسر جوش بلا سے جھلملاتے جائیں گے، سرور دل لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دل لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، وہی دھوم کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا، تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کو یہ کمال ملکہ حاصل ہے کہ آپ بڑی بڑی باتیں جو ہے نا نظم میں بڑے چند الفاظ میں کہہ لیتے ہیں، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی تو کیا بات، یہ سب فیضان اعلیٰ حضرت ہی ہے نا، الحمدللہ کہ ہمیں امیر علیہ سنت کا دامن ملا، اور یہ سب فیضان اعلیٰ حضرت ہے کہ الحمدللہ ہم مفتی صاحب سے، علماء کرام سے، مدنی اسلامی بھائیوں سے شفاعت کی ایسی پیاری پیاری باتیں سن رہے ہیں۔ شفاعت جو ہے نا یہ ہمارا بلیو مضبوط کرتی ہے، اعتقاد اور محبت بڑھاتی ہے کہ الحمدللہ ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں۔ لیکن مفتی صاحب یہ بتائیے، کیا شفاعت کی امید پر، شفاعت کے ذوق میں بندہ گناہوں پہ دلیر ہو جائے، جری ہو جائے کہ بس اب جو جی میں آئے میں کروں، شفاعت تو ہے نا؟ یہ سوچ تو بالکل غلط ہے، اور عام طور پر اس شاک کی ایسی کیفیت اور سوچ نہیں ہوتی کہ ہم شفاعت تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے اور ہم گناہوں پہ جری ہو جائیں اور ہم گناہ کرتے رہیں۔
انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ اپنی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو ایک مقصد دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ پہچانے، آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، تو انسان اپنے اس مقصد کو پورا کرے۔ یہ کہنا کہ شفاعت کی وجہ سے، تو پھر تو اللہ کی رحمت کے بھی تذکرے حدیثوں میں موجود ہیں، رحمت الہی کے تذکرے بھی تو موجود ہیں، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ کی رحمت سے مغفرتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ بعض کلمات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شفاعت کا انکار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا تو جواب یہ ہے کہ پھر رحمت کی حدیثوں کو کہاں آپ لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی سوچ بالکل غلط ہے۔ جہاں گناہ گار کا معاملہ ہے کہ وہ شفاعت کی وجہ سے گناہ میں پڑ جائے تو یہ بھی سوچ بالکل غلط ہے۔ اس کی مثال اب یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص کوئی ڈاکٹر ہو، بہت بڑا ہڈیوں کا سرجن ہو کوئی، اب اس کا بڑا ہاسپٹل ہے، سب اس کے اندر انتظامات ہیں، وہ اگر کسی شخص کو یہ کہہ دیں کہ آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ کا علاج میرے ذمے ہے، کبھی کچھ بھی معاملہ ہو، تمہاری ہڈی ٹوٹے، کچھ بھی ہو، فری علاج ہے تمہارا میری طرف سے، تو آدمی اتنا دماغ خراب نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مکان سے کود جائے بولے اور ڈاکٹر صاحب میرے کو تو پیکج ملا ہوا ہے وہاں سے، فری کا علاج ہے، تو وہ اپنی ٹانگیں توڑے، آج اسکوٹر کہیں مارے اور ٹانگ توڑائے، بولے میرے کو یہ، تو اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا۔ زہر کا علاج موجود ہو، اچھا ہاسپٹل ہو تو بھی زہر نہیں کھا لیتا کوئی، کہاں کھا دیکھا، وہ ہاسپٹل تو ہے لیکن ہو سکتا ہے جان ہی چلی جائے، تو اس ایمان ہی سلب ہو جائے خدا نہ خواستہ۔ تو باقی ہمیں اس چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کام کون سے کر رہے ہیں۔ کئی ایسے کام ہیں جن میں شفاعت کی محرومی بھی فرمائی گئی ہے، شفاعت کی محرومی ہے، اب اس میں آدمی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کاموں میں مبتلا ہو جائے تو وہ شفاعت سے ہی محروم رہے، تو اس لیے ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اس لیے ترک نہیں کرنا کہ یہ نیکی چھوٹی سی ہے، اور گناہ کو بھی اس وجہ سے نہیں کر لینا کہ یہ چھوٹا سا ہی گناہ ہے، تو صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں سے بچنا۔ آپ نے شروع میں بہت اچھی بات کر دی کہ عاشقان رسول جو ہے نا ان کا یہ انداز نہیں ہوتا، بالکل انداز نہیں، شفاعت سے وہ اور زیادہ نمازوں کے پابند بن جاتے ہیں، جی ہاں، وہ اور زیادہ محبت مصطفیٰ میں کام کرنے لگ جاتے ہیں، جی ہاں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو البتہ جن کو اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگوں کو سنا ہوگا آپ نے بھی، میں نے بھی سنا ہے کہ شفاعت کا جب ذکر ہوگا تو وہ اسی پوائنٹ کو لیں گے، لو جی شفاعت کی بات کی، اب امت پڑے گی گناہوں میں، اب امت کو گناہ کرنے دو جی شفاعت ہے، حالانکہ ایسا اس پہ پھر رحمت الہی کی روایات میں، پھر رحمتوں کی روایتوں کو کہا لے گا، رحمت کو کیا کریں گے، جو خود حدیث میں حدیث قدسی میں فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر وہ حاوی ہے، زیادہ ہے۔ امام اہل سنت کا ایک شعر ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، تو اس شعر کے معنی کو اور مفہوم کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ جی حضور خود آپ ماشاءاللہ کریں شعر۔ اس کا مطلب تو جو شاعر کی مراد ہوتی ہے نا وہ تو شاعر جانے، لیکن اعلیٰ حضرت، ہاں اعلیٰ حضرت سے پوچھے محمود بھائی تو الگ بات ہے، خواب میں تشریف لے آئے آپ کے، لیکن یہ کہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا مزہ ایسا ہے، ایسی ذوق بڑھانے والی آپ کی شفاعت ہے کہ قیامت کے دن یوں لگتا ہے کہ پرہیزگاری ہے، جو تقوی ہے، اس کو کوئی وجود، جیسے کہ امیجن کرے کہ کوئی وجود ملے، جیسے قیامت کے دن موت کو بھی وجود ملے گا، تو اس طرح پرہیزگاری کا بھی کوئی وجود ہو تو وہ جو ہے نا وہ بھی قرض لے کسی گناہگار سے، گناہگار چند گناہ مجھے بھی گناہ مل جائے تو مجھے بھی شفاعت مصطفیٰ سے حصہ مل جائے، کہ ہر گناہگار کی جب شفاعت ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے بھی یہ حصہ مل جائے، تو ایک تصور کی، تخیل کی بات ہے کہ پرہیزگاری بھی سرکار کی شفاعت کے لیے مچل رہی ہو، اور پرہیزگاری نہ کہ پرہیزگار، وہ ایک الگ بات ہے، علماء اکرام نے پرہیزگار بھی لکھا ہے کہ پرہیزگار بھی جو ہے نا وہ قیامت کے دن گویا سمجھانے کے لیے کہ گویا شفاعت مصطفیٰ سے حصہ لینے کے لیے اس طرح کرے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے، مجھے جو زیادہ سمجھ آتا ہے وہ پرہیزگاری کو کوئی وجود ملے اور وہ اس طرح سے کرے۔ اعلیٰ حضرت کی جب لفظ پرہیزگاری سے کوئی معنی نکل رہا ہے تو خامخواہ پرہیزگاری کی یا کو ہٹا کے کیوں مطلب نکالے؟ شفاق بھائی، شفاعت کی بہت ساری اقسام بھی علماء نے بیان کی ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات المناجی میں جو بیان کیے، صرف گناہ گاروں ہی کی شفاعت نہیں ہوگی، ایک شفاعت تو وہ ہوگی کہ قیامت کا آدھا دن گزر جائے گا انتظار میں، اب لوگ تمنا کریں گے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے، لیکن اس انتظار کی مصیبت سے ہمیں
چھٹکارا ملے تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں حساب شروع ہوگا. یہ نیکوں کے لیے بھی یہ دروازہ کھلنا ایک طرح کا اور یہ وہ شفاعت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو کفار کو بھی پہنچے گی، کہ اس انتظار سے کفار کو بھی نجات نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے ملے گی. پھر بعض وہ جنتی ہیں جن کو بلا حساب نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے جنت میں بھیجا جائے گا. بعض جو جنت میں جا چکے ان کے درجات کی بلندی نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء کرام کی بھی شفاعت نبی پاک علیہ السلام فرمائے. اس پر میں ایک حدیث پاک ذکر کرنا چاہوں گا. آپ نے حدیث پاک کا ذکر کیا کہ شفاعت پر حدیثیں. امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ کیا نبی پاک علیہ السلام کا شفیع ہونا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ امام اہل سنت نے تعجب کا اظہار فرمایا اور اس مختصر سے سوال کے جواب میں پوری کتاب تحریر فرمائی، اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین، اور آپ نے شفاعت مصطفیٰ پر تقریباً 40 احادیث بیان فرمائی. ایک حدیث میں ذکر کرتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 3 سوال عطا کیے. ویسے تو اللہ کا ہر نبی مستجاب الدعوات ہے، اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ میرے رب نے مجھے 3 سوال عطا کیے. سرکار فرماتے ہیں میں نے دنیا میں عرض کی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. 2 دعائیں دنیا میں کر لی. تیسری دعا ارشاد فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ، تیسری دعا کو میں نے اس دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے. اب آگے میں روایت پڑھنے سے پہلے یہ ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل نبی پاک علیہ السلام ہیں. سرکار سے افضل کوئی نہیں. رسولوں میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر مخلوق میں کوئی افضل ہے، بڑے مرتبے والا ہے، تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کے بھی جد امجد ہیں. سرکار فرماتے ہیں وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُكُمْ حَتَّى ابراہیم علیہ السلام، اور تیسری دعا کو اس دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے جس دن ساری مخلوق، ساری خدائی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے، میرے محتاج ہوں گے، میری شفاعت کے ملتجی ہوں گے، سوالی ہوں گے. امام اہل سنت اس مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. سبحان اللہ. منعم مدنی صاحب کیا فرمائیں گے شفاعت کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفاعت کے حوالے سے ماشاءاللہ استاد صاحب نے اور قبلہ راشد بھائی نے بہت اچھی وضاحت کر دی ہے. چند باتیں عرض کرتا ہوں شفاعت کے حوالے سے. آقا علیہ السلام کی شفاعت جو ہے، آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو بڑے گناہگار ہیں میری شفاعت ان کے لیے ہے. اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. آج دنیا میں ہمیں کوئی تھوڑا سا نقصان پہنچائے، ہماری تھوڑی بات نہ مانے، ہمارا دل نہیں کرتا کہ اسے دوبارہ بات کریں. ادھر کرم دیکھیے آقا علیہ السلام کا کہ بار بار بندہ گناہ کیے جا رہا ہے اور آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے. گناہگار جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے میری شفاعت ہے. لگاتے ہیں ان کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، کہ یہاں پر دیکھیے. اور اس کے علاوہ آقا علیہ السلام جب تک دنیا کے اندر ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہے اس وقت بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کیا آقا دنیا کے اندر مفہوم ہے جس کا، دنیا کے اندر جب ہم بے قرار ہوتے ہیں آپ کی چوکھٹ پہ حاضری دے دیتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، ہمارے دل کو قرار آ جاتا ہے، لیکن کل بروز قیامت اگر آپ کو ہم ڈھونڈنا چاہیں تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 مقام پر ہوں گا. میرا پہلا مقام وہ ہوگا جہاں پر میں اپنی امت کو اپنے حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا. اندازہ لگائیے کہ یہاں پر آ کر گرمی کا عالم ہو اور بندہ کہیں بل جمع کروانے جائے سوئی گیس کا یا بجلی کا اور لائن میں کھڑا ہو، گرمی کا عالم ہو اور کوئی بندہ آئے اور اس سے بل لے اور اس کا جمع بھی کروائے، اس کو گھر بھی چھوڑ کے آئے، ٹھنڈا پانی پلائے، بندہ کتنا خوش ہو جائے گا، ساری زندگی اس کا مشکور رہے گا. اندازہ لگائیے لا تشبیہ لا تمثیل، یہ ایک بڑی اچھی آپ نے مثال دے دی. جی اس وقت جب گرمی کا عالم ہوگا، گرمی اپنے عروج پر ہوگی اور اس وقت آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو میں حوض کوثر پر ہوں گا، میری امت جو پیاسی ہوگی اپنے ہاتھوں سے ان کو جام بھر بھر کے پلاتا چلا جاؤں گا. آقا اگر وہاں پر بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں ملیں گے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں پر کھڑا ہوں گا، میرے جس امتی کا عمل کم ہوتا چلا جائے گا میں اسے پورا کرتا چلا جاؤں گا. یہ شفاعت نہیں تو کیا ہے؟ اب اس سے آگے فرمایا اگر یہاں پر بھی نہ پاؤں، آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا اور رب سلم امتی رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہا ہوں گا. اور حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ آقا علیہ السلام نور کے منبر پر جلوہ گر ہوں گے، ایک شخص کو فرشتے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے. اچانک وہ جب آقا علیہ السلام کو دیکھے گا نا بے ساختہ پکار اٹھے گا یا رسول اللہ.
जैसे वो या रसूलुल्लाह कहेगा, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैं तेजी के साथ जल्दी के साथ दौड़ता हुआ उसकी तरफ जाऊंगा, हत्ता कि जो मेरे पास चादर होगी वो भी मेरे यानी कंधे से नीचे गिर रही होगी, मैं इतने जल्दी के साथ जाऊंगा और उसको दोबारा मैदान मीज़ान में लाऊंगा। फरिश्ते कहेंगे आका इसका तो नामा अमाल हो गया, इसका हिसाब हो गया, लेकिन आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे इसके अमाल को दोबारा तोला जाए। अब उसके अमाल को दोबारा तोला जाएगा, फिर उसकी नेकियां कम हो जाएंगी, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। अब आका अलैहिस्सलाम अपनी जेब से नूर के कागज का टुकड़ा निकालेंगे, उसके नामे अमाल में डाल देंगे। जैसे डालने की देर होगी उसकी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी और गुनाह जो है वो कम हो जाएंगे। अब यानी नेकियों का पलड़ा ऊपर हो जाएगा। दुनिया का तो ये दस्तूर है ना, जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे होता है, लेकिन कयामत के दिन ये बरअक्स होगा, जो पलड़ा भारी होगा क्योंकि नेकियां वो नूर होती हैं, वो बुलंदी की तरफ होंगी, तो नेकियां जो है वो ऊपर हो जाएंगी और यूं आका अलैहिस्सलाम जो है उसको दोबारा जन्नत के अंदर उसका दाखिला होगा। अब अंदाजा लगाइए यहां से कि आका अलैहिस्सलाम कल बरोज़ क़यामत अपनी उम्मत की किस अंदाज में शफाअत फरमा रहे हैं। और एक रिवायत में आता है आका अलैहिस्सलाम सजदे के अंदर होंगे, रब फरमाएगा इरफा रासका, महबूब अपने सर को उठाइए। आका अलैहिस्सलाम अपने सर को उठाएंगे, रब फरमाएगा कुल आप मांगिए आपको दिया जाएगा, कुल आप मांगे आपको दिया जाएगा, वशफा तुशफा आप शफात करें आपकी शफात को कबूल किया जाएगा। अब यहाँ पर अंदाज देखिए कि दुनिया में भी सजदे होते रहे तो उम्मत की खातिर दुआएं करते रहे। रिवायात में आता है एक मरतबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने एक चरवाहे से पूछा कि आका अलैहिस्सलाम को तुमने देखा है? वो कहने लगा मैंने तो तुम्हारे नबी को नहीं देखा कि तुम किसके बारे में पूछ रहे हो, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, लेकिन सामने वाले गार से, सामने वाले पहाड़ से 3 दिन से किसी के रोने की आवाज आ रही है, मुझे पता नहीं वो कौन है, लेकिन उस आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने न 3 दिन से खाया है न पिया है। अंदाजा लगाइए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं हम वहां पर पहुंचे, देखा आका अलैहिस्सलाम सजदे में थे और रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगा रहे थे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। दुनिया में भी सजदे उम्मत के लिए होते रहे, रब से दुआएं मांगते रहे और कल बरोज़े माशर में भी सजदे हो रहे हैं और सजदे के बाद सर उठाते हैं तो उम्मती उम्मती की सदाएं लगाते हैं। रब फरमाता है महबूब अब क्या कहना है? तो आका अलैहिस्सलाम जो है अर्ज करेंगे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो रब फरमाएगा महबूब जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान है उसको भी दोज़ख से निकालेंगे, उसको भी निकालेंगे, फिर सजदे में गिर जाएंगे, फिर हुक्म होगा अपने सर को उठाइए मांगिए क्या मांगना है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसको भी निकालिए, उसके बाद फिर सजदे में जाएंगे, फिर ऐलान होगा जिसके दिल में राई के दाने से कम भी ईमान है उसको भी निकालिए। अंदाजा लगाइए कि आका अलैहिस्सलाम बार बार जो है अपनी उम्मत के दुआएं मांगते जाएंगे और देखिए कि वहां पर हर शख्स को खौफ होगा कहीं मुझे जहन्नम में न डाल दिया जाए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम को खौफ होगा कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए। पूछा गया क्यों? कहा ऐसा ना हो कि मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं मेरी उम्मत पीछे रह जाए। और आका अलैहिस्सलाम रिवायात का मजमून है कि तमाम अंबिया के लिए सोने के मिंबर बिछे होंगे, तमाम अंबिया उस मिंबरों पर बैठे होंगे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का मिंबर खाली होगा, आका अलैहिस्सलाम उस मिंबर पर नहीं बैठेंगे। आका अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं बैठते? तो आका अलैहिस्सलाम दुआ मांगेंगे मौला अज्जिल हिसाबहुम, मेरी उम्मत का हिसाब जल्द ले ले ताकि जब मैं जन्नत के अंदर जाऊं तो अपनी उम्मत को साथ लेकर। अंदाजा लगाइए ना हदीस मुबारका से बारहा इनके अंदर जो है आका अलैहिस्सलाम की शफाअत। और यहां पर हमारे यहां जब किसी बंदे को दर्द होता है आंखों से अश्क बहते हैं, आंखों से अश्क बहते हैं, सर की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन जब किसी उम्मती को किसी भी उम्मती को कायनात के किसी भी कोने में तकलीफ होती है और उसकी वजह से दिल आका अलैहिस्सलाम का जो है बेकरार हो जाता है। हदीस पाक में भी है आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया खुद फरमाया जब तुम में से किसी को कांटा भी चुभता है ना उसकी तकलीफ मुझे भी होती है। अंदाजा लगाइए एक शख्स को आका अलैहिस्सलाम ने एक सजा का हुक्म दे दिया, वो शरी सजा थी, रजम का हुक्म दे दिया गया। उसके बाद सहाबा कराम ने देखा, सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा आका अलैहिस्सलाम सजदे में जाते उसके बाद उठते आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू रवा है, अश्क रवा है। उसके बाद हमने पूछा आका क्या माजरा है? खुद ही हुक्म दिया है कि इसको सजा देनी है, खुद ही रो रहे हैं। आपने फरमाया वो मेरा अदल था, ये मेरी मोहब्बत है। अंदाजा लगाइए वो मेरा अदल था, ये मेरी मोहब्बत है। एक मरतबा सजदे से उठे, हाथ उठा दिए, फबका, आका अलैहिस्सलाम रोने लग गए। रब ने फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के पास सल और मेरे महबूब से पूछो कि क्यों रोते हैं, क्यों रोते हैं, मेरे महबूब से जाकर पूछिए कि वो क्यों रो रहे हैं। और आगे इरशाद फरमाया व आलम रब्बुक, और तुम्हारा रब जो है वो बेहतर जानता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि उसका महबूब क्यों रो रहा है। लेकिन फरमाया जिब्राइल आप जाइए। जिब्रील अमीन गए, सलाम किया और अर्ज किया आका रब फरमा रहा है कि आप क्यों रो रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मेरा रब बेहतर जानता है कि मुझे मेरी उम्मत का दर्द रुला रहा है। उसके बाद वापस गए, अब जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा भेजा और कहा ऐ मेरे महबूब से जाकर कह दो महबूब आप गम न कीजिए, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा।
یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، اور وہ آیت مبارکہ کا جب نزول ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہوگا، ہم آپ کو ان قریب راضی کر دیں گے۔ اور آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے صحابہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی اگر دوزخ میں رہا نا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ، ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ، ارے مانگ، آ جائے گا طیبہ سے بلا بھی کسی روز، بن کر میرے آقا کا گدا مانگ، ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ۔ آقا کی جی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، جی یہ ہمیں بہت ایک عقیدہ اور نظریہ سکھا رہا ہے۔ صحیح بات، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن گھر مان گیا۔ تو قیامت کو تو سب کچھ دیکھیں گے، سب مانیں گے، لیکن یہ عقیدہ، نظریہ، یہ سوچ یہ آج ہی بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت فرمائیں گے۔ بے شک۔ اچھا، بعض حدیثیں ایسی ہیں جن میں کہا گیا کہ یہ اعمال کرو شفاعت ملے گی۔ کثرت سے درود کو اپنی عادت بنا لینا چاہیے، تاکہ ہم ایسے اعمال کریں جو ہمیں شفاعت عقل اسلام کی شفاعت ملے۔ اور جیسے پہلے ذکر کیا گیا، شفاعت صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ گار کی گناہ گاری بخش دی جائے اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے، اس کے علاوہ بھی کسی کے عذاب میں تخفیف بھی ہے، کسی کو جہنم سے نکالنا بھی ہے، کسی کے نامہ اعمال کے اندر اضافہ کرنا ہے، اور جو بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے درجات کو بھی مزید بڑھانا ہے۔ اچھا، یہ بھی شفاعت، جی یہ بھی شفاعت، یعنی جنت میں وہ جائیں گے، ان کا فیصلہ ہے جنت میں جائیں گے، لیکن حضور یہ شفاعت فرمائیں گے کہ ان کا درجہ اور بلند کر دیا جائے، ان کو یہ مقام اور منصب اور مل جائے، نیکوں کو بھی فائدہ مل رہا ہے، فائدہ ملے گا۔ تو ہر ایک کو اس حوالے سے سبحان اللہ، تو یہ بھی شفاعتیں جو ہیں وہ حاصل، تو ہم ایسے اعمال کریں۔ رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، چھوٹے بچے جو ماں کے پیٹ میں ضائع ہو جاتے ہیں، جب اس کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن رب کو جھگڑا کرے گا، رب سے کہ میرے ماں باپ کی شفاعت کرے گا کہ ماں باپ کو جنت میں لے کے جانا ہے، تو اسے کہا جائے گا جھگڑالو بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ ان کو لے جا، اپنے ماں باپ کو لے جا جنت میں۔ تو بتائیے جب کچا بچہ یہ شفاعت کر رہا ہے تو نبی سچا کیوں نہیں شفاعت فرمائے گا؟ تو سرکار کی شفاعت کے متعلق تو وہ گروہ، وہ لوگ جو شفاعت کے بارے میں بحث کرتے ہیں، وہ یہ بھی تو سوچیں کہ ان کے گھر میں ایک بچہ ہے، انہوں نے انہیں حفظ کروایا قرآن مجید، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ وہ بچہ کتنوں کی شفاعت کرے گا؟ حافظ قرآن خاندان کے 10 افراد کتنوں کی شفاعت کرے گا؟ 10 کی شفاعت کرے گا، اس پر یقین ہے۔ وہاں پر میرا بچہ ہے نا، اس نے حفظ کیا نا، یہ شفاعت کرے گا، تو نبی کیوں کرنا کرے گا؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، حافظ قرآن کرے صاحب قرآن نہ کرے، صاحب قرآن نہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ کال دیجئے، پھر سحری کی طرف بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ انوار سحری میں جو آج پکچر دی ہے اس سے میں یہی سمجھاؤں کہ جیسے ایک بندہ پوچھتا نا کہ روڑے کہ تو کیسے گول ہوا، تو کہہ رہا ہے یہ ٹھڈے لگ لگ کے گول ہو گیا، تو اس کا تجربہ یہ نہیں کہ جو بندہ ہوتا ہے نا روڑے کی طرح گول ہو جاتا ہے ٹھڈے لگ لگ کے، وہ ترقی بھی زیادہ کرتا ہے، اس کا سب سے زیادہ آگے جا رہا ہے وہ اس کو لے کے۔ مجھے تو یہی سمجھ لگی۔ یہ پنجابی میں کچھ بولا ہے مفتی صاحب، کیا فرماتے ہیں؟ یہ ویسے فوٹو کا تو اس کا یہ اچھا، کوئی لنک نہیں بنتا، اس کا لنک نہیں بنتا، یہ تو محنت والے ہی وہ جو پہلے تاثرات آئے وہی ٹھیک ہے۔ انہوں کا ٹھڈے لگ لگ کے یعنی چوٹیں کھا کھا کے اور دھکے کھا کھا کے آدمی بہت کچھ بن جاتا ہے۔
ان کا مدنی پھول پنجابی میں وہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے کہ آدمی ہمت نہ ہارے اور بس اپنے کام میں جذبے کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کرتا رہے تو وہ ٹھڈے لگ لگ کے کہیں پہنچ ہی جائے گا. مگر ہماری تصویر کا جو مطلب ہے وہ سمجھے گے یہ نہیں ہے. ورک ناٹ ورک ہارڈ، ورک انٹیلیجنٹلی، یعنی اپنے کام ایسا کیجئے کہ کر بھی سکیں زیادہ دیر تک اور انٹیلیجنٹ عقل کے ساتھ کیجئے. ایسا نہ کیجئے کہ آپ جلدی تھک جائیں اور آپ کا مقصد بھی پورا نہ ہو. ایک شخص تھا وہ اپنے کھیت میں پانی نکالنا چاہ رہا تھا. اس نے ایک جگہ پہ کھدائی کی اور 10 فٹ کھودا، دیکھا پانی نہیں نکلا تو اس نے کھدائی چھوڑ کے دوسری جگہ پہ کھودا. 10-12 فٹ گیا، پانی نہیں نکلا، دوسری جگہ کھودا. پورا دن اس نے کھدائی میں لگا دیا، جگہ سے کھودتا، 10-15 فٹ کے بعد پانی نہیں نکلتا، مایوس ہو کے دوسری جگہ کی طرف چلے جاتا. تو کوئی دانا شخص دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے 8-10 جگہ پہ 10-10 12-12 فٹ کھدائی کر کے مایوسی اختیار کی. اگر تو ایک ہی جگہ پر 80-90 فٹ کھود لیتا، 100 فٹ کھود لیتا تو پھر تو پانی نکل ہی آنا تھا. ایک تو نے اپنا وقت بھی ضائع کیا، محنت بھی اتنی کی اور اپنے پورے کھیت کا بھی ستیہ ناش کر دیا کہ تیرا کھیت بھی پورا اجڑ گیا، اس میں سے پانی نکالنا تھا. ایک ہی جگہ پر کنٹینیوسلی انٹیلیجنٹلی کام کرتا تو پھر تجھے زیادہ فائدہ ملتا. کالز لے رہے تھے ہم، اگلی کال دیجیے. جی طاہرہ فاطمہ ہے، میں مدنی منی مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. اشفاق بھائی، آپ کا سلسلہ انوار سحری مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اشفاق بھائی، آپ کل اس میں نہیں آئے اور میری نعت خواہ سامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ ذرا نعت میں آ دے. ہے آپ کی انشاءاللہ. کل ہمارے ماشاءاللہ محسن مدنی صاحب تشریف فرما تھے. میں کسی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا تھا. انشاءاللہ اب 30ویں شب تک اگر اللہ نے چاہا، چاند نظر نہ آیا 30ویں کو، تو پھر آخری تک سلسلے میں شرکت انشاءاللہ رہے گی. اگلی کال، جلدی کالز لیتے ہیں. مفتی صاحب نے پھر سحری کے لیے جانا ہے. اگر ان کے لیے کالز ہیں تو وہ پہلے دے دیں اگر سوالات کی ہیں تو. جی طاہر اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ انوار سحری میں جو موضوع چنا گیا ہے شفاعت، ماشاءاللہ کیا خوب موضوع ہے. ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ ہے. اس کے علاوہ مفتی صاحب سے عرض ہے اور مدنی اسلامی بھائی اگر وضاحت فرما دیں کہ کیا نماز، روزہ اور دوسرے اعمال بھی شفاعت، قرآن پاک ایسے اعمال بھی کیا شفاعت کریں گے؟ دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت کبریٰ ہے وہ کس طرح ہوگی، کس انداز میں ہوگی؟ اور اگر نعت خان کوئی شعر پیش کر دیں کہ جس میں آئے انا لاہا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دوسری عرض یہ اگر ترغیب دلا دیں کہ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں تو عطیات کے لیے ہم سب نے اپنی دعوت اسلامی کو مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ بالکل دعوت اسلامی کو اپنے ڈونیشنز دیجئے. اور شفاعت کیسے ہوگی یہ تو تفصیل سے بتا دیا. ایک اور سوال بھی انہوں نے شاید کیا تھا شفاعت کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ شفاعت کبریٰ تو وہ تفصیل سے ہم عرض کر چکے کہ پہلی شفاعت جو سب کو ملے گی وہ یہ کہ حساب کے شروع ہونے کے حوالے سے، کہ حساب اب شروع ہو جائے تو یہ بالعموم تمام کے لیے تو یہی شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے. انہوں نے کہا اعمال کی شفاعت کریں گے تو اعمال بھی بیان کیے گئے، جیسے ہم رمضان ہے، روزہ ہے، یہ سب شفاعت کرنے والے اعمال ہیں. تو ابتدا یعنی ان اعمال، درود پاک اس سے شفاعت حاصل ہوگی تو اعمال بھی شفاعت کریں گے انشاءاللہ. آخری ایک کال دے دیجئے مفتی صاحب کے لیے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا فطرانہ مسجد میں دے سکتا ہے بندہ؟ فطرانہ مسجد میں نہیں دیا جا سکتا. فطرانہ کا حکم وہی ہے جو زکوٰۃ کا حکم ہے، اور اس میں تملیک فقیر ضروری ہے، کسی کو جی ہاں مالک بنانا. تو اب انہوں نے کسی کو مالک بنایا اور اس نے اپنی مرضی سے وہ چاہے مسجد میں دے، اپنے خرچ کرے، فقیر وہ اس کو اختیار ہے. لیکن ہم از خود جا کر مسجد کی پیٹی میں لگا دیں یا مسجد کے تعمیر کے کاموں میں لگائیں تو صدقہ فطر وہاں نہیں دیا جا سکتا. مسجد کے باہر بھی بستے اسٹالز لگے ہوتے ہیں تو وہ انہیں تو دے سکتے ہیں مسجد کے لیے، یعنی وہ نہیں ہوتے عام طور پہ جو ہوتے ہیں وہ جمع کر کے پھر آگے دیتے ہیں فقیر. بعد مساجد کے اٹیچ میں بالکل مدارس ہوتے ہیں، مدارس کے لیے بھی وہ لیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے عطیات کے اس طریقے سے اسٹال وہ لگے ہوتے ہیں تو آپ وہاں اپنا فطرانہ ضرور جمع کروا سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ خود ہی مسجد میں لگا دینا نہیں لگا سکتے تو وہ منع ہے. مفتی صاحب کے لیے اور بھی ایک دو کالز ہیں تو فٹافٹ دے دیں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ
اگر سحری کا احتیاطی وقت مدنی چینل پہ جو جلایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے تو فوراً اذان فجر دینا کیسا؟ سحری کا احتیاط نہیں، اذان کے لیے کچھ تاخیر کی جائے گی، یہ ہے روزہ بند کرنے کے حوالے سے، تو روزے میں یہ احتیاط کریں گے روزہ بند کرنے کے لیے، لیکن اذان کچھ دیر بعد میں دی جائے گی۔ اگلی کال۔ میری سسٹر ہے، اس کا خاوند تھا، اس کو فالج ہو گیا ہے، اس کا کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سسٹر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے تو؟ بہن اگر شرعی طور پر حقدار ہے، مستحق ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ہاں البتہ والد اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے، جیسے گھر کے اندر ماں باپ کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو وہ جو ان کی زکوٰۃ ہے وہ ان کی بیٹی کی طرف نہیں جائے گی، البتہ بھائی اپنی بہن کو وہ اگر حقدار ہے تو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال۔ یہاں پہ بھی میں گجرات ہند سے محمد شرجیل رضا، سوال یہ تھا کہ اگر ایک اسلامی بہن کی شادی ہے تو ان کو جو مہر ملتا ہے تو کیا وہ مہر مسجد میں دے سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ بہن کو جو مہر ملے گا وہ مسجد میں دے سکتی ہے، اسلامی بہن جب مہر کی مالک ہو گئی ہے تو؟ جی ہاں، اسلامی بہن کو جو بیوی کو جو شوہر کی طرف سے حق مہر ملتا ہے تو اس کی مالک ہے، اور وہ چاہے خود کھائے، شوہر کو کھلائے، گھر والوں کو کھلائے، یہ ساری طریقے جائز ہیں، مسجد میں دینا بھی جائز ہے۔ مفتی احمد یار خانیمی علیہ رحمہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی کہ اگر بیوی اس حق مہر میں سے اپنی خوشی سے کچھ رقم شوہر کو واپسی کر دے تو وہ شوہر رقم اپنے کاروبار میں لگا دے تو اس میں برکت ہوگی، برکت والی رقم ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ شوہر کے لیے یہاں نہیں ہے، یہ صرف بیوی کے لیے ترغیب ہے کہ وہ اگر دینا چاہے تو وہ یوں بھی کریں۔ شوہر صاحب کا مفتی صاحب نے کہا تھا اب جلدی سے دے دو کاروبار کے لیے، تو ایسا نہ کریں، مانگے نہیں نا۔ اللہ کرے یہ ترغیب شوہروں کو بھی ہو جائے کہ وہ دے بھی، مہر کی ادا بھی کریں نا۔ مہر تو دیتے ہی ہوں گے ویسے، اب جو ہے نا وہ مؤجل ہوتا ہے وہ پھر بعض اوقات نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب کا بہت شکریہ تشریف لائے، انشاءاللہ ہماری سلسلے میں پھر ان سے ملاقات ہوگی، جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ ہم اپنے سلسلے میں روزانہ کچھ نعمتیں بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے چند اشعار ہمارے بڑے پیارے ثنا خواہ مدنی چینل کے ماشاءاللہ غلام نبی بھائی، ان سے کچھ اشعار سنتے ہیں، کافی دیر سے تشریف فرمائیں، پھر انشاءاللہ اللہ کی نعمتیں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، ہزار جان فدا نرم پاؤں سے، ہزار جان فدا نرم پاؤں سے،
پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري، میرے حضور کے لب پر آنا لگا ہوگا، میرے حضور کے لب پر آنا لگا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، عدو حضور کا